बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपने घर की एक छोटी सी और सच्ची बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको बहुत बार मैंने बताया है कि बादशाह सलामत जो हैं वो उनको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा जुनून है और वो पिछले काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं और वो रोज़ाना सुबह क्रिकेट खेलने लाजमी जाते हैं, कभी छुट्टी नहीं करते। इवन अगर हम गांव भी गए हो ना तो वहां से वो 40-50 मिनट के आने जाने का सफ़र तय करके शहर सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं और फिर वापस गांव चले आते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मैंने उनसे कहा कि आज तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलें एक दिन के लिए आप क्रिकेट से छुट्टी कर लें। रात भी काफ़ी देर जागते रहे हैं तो चलो वही आराम हो जाएगा आपसे, इतनी भी क्या मजबूरी है। तो आगे से उन्होंने हंस के कहा कि काम तो छुट्टी हो सकती है, जॉब तो छुट्टी हो सकती है, लेकिन क्रिकेट तो छुट्टी कभी नहीं हो सकती। और मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा कि आखिर क्रिकेट में ऐसी क्या बात है कि जो आप अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करते और बीमार हालत में भी इतनी दूर भागे जा रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ मिलती है आपको वहाँ। इस पर उन्होंने मुझे सिर्फ एक जुमला कहा जो सीधा मेरे दिल पे लगा और वही जुमला आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा राज भी है जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और इसी से मुझे भी एक मर्द के माइंडसेट का पता चलता है। उनकी इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर मर्द का जहन जो है वो किस तरह से काम करता है। इंस्टाग्राम खोलें, टिकटॉक देखें या किसी भी शादी में चले जाएं, खूबसूरत चेहरों और तैयार हुई औरतों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात बैठ के सोची है कि इतनी खूबसूरती और नोक पलक संवारने के बावजूद कुछ बहुत प्यारी लड़कियां मोहब्बत के मामले में खाली हाथ क्यों रह जाती हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल आम सी दिखने वाली औरतें ऐसी होती हैं जिनके शौहर उनकी एक बात नहीं डालते और इन पे जान छिड़कते हैं, इनके सदके वारी जाते हैं। आखिर चक्कर क्या है? क्या मर्द वाकई सिर्फ खूबसूरत चेहरे का दीवाना होता है या बात कुछ और है? आज का ये व्लॉग किसी की दिल शिकनी करने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम अपनी रोज़मर्रा की घरेलू ज़िंदगी की इन सच्ची बातों पे बात करने वाले हैं जो आमतौर पर कोई खुल के नहीं बताता। और व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज की बात हम सब की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत काम की बात है। अच्छा, जो बात मैंने आपको इंट्रो में बता दी थी ना कि मैंने बादशाह सलामत से पूछा था कि आप बीमार हालत में क्रिकेट से छुट्टी क्यों नहीं करते, ऐसा क्या मिलता है आपको वहाँ, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक जुमला कहा कि उत्थे यार मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा है, मैनू प्रोटोकॉल बहुत मिलता है। तो माय डियर क्वींस, सच बताएं कि इस एक जुमले में पूरे मर्दाना माइंडसेट का राज छुपा हुआ है ना। मर्द वहाँ भाग भाग कर जाता है जहाँ उसे इज्जत मिलती है, जहाँ उसे लगता है कि उसकी कदर है, जहाँ उसकी बात को अहमियत दी जाती है, और वो इस जगह को ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। हम औरतें अक्सर ये समझती हैं ना कि मर्द सिर्फ अच्छे खाने, साफ़ सुथरे घर या खूबसूरत चेहरे का भूखा है। नहीं मेरी बहनों, मर्द सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और प्रोटोकॉल का भूखा होता है। अब आप ज़रा ठंडे दिल से सोचें कि जब एक मर्द बाहर अपने दोस्तों के पास सिर्फ इसलिए बीमार हालत में भी भागा जा रहा है कि वहाँ उसे इज़्ज़त और प्रोटोकॉल मिलता है, तो अगर यही इज़्ज़त, यही कदर, यही प्रोटोकॉल उसे अपने घर में अपनी बीवी से मिलने लगे तो क्या वो अपनी बीवी को छोड़कर कहीं जा सकता है? हरगिज़ नहीं। तो वो अपने घर का और अपनी बीवी का दीवाना बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को थंबनेल पर ये देखते लिखा है, खैर बहुत ज़्यादा तफसील से मैंने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी, लेकिन थंबनेल पे अक्सर लिखा होता है कि शौहर को एटीट्यूड दिखाएं तो वो आपके पीछे पीछे भागा चलाता है। आई थिंक कि चैनल के शुरू में मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, और ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है कि अगर आप ये सोचती हैं ना कि मर्द को हम जितना एटीट्यूड दिखाएंगे उतना वो आपके पीछे पीछे आएगा। हरगिज़ नहीं। आपने एटीट्यूड दिखाना, एक टाइम होता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप मर्द को जो है ना वो एटीट्यूड दिखा के अपने पीछे कभी भी नहीं भगा सकते। दूसरी चीज़ है, घर में बेइज्जती और ताने मर्द को दूर कर देते हैं। हमारे घरेलू माहौल में ना अक्सर ऐसा होता है कि मर्द ज़ाहिर है दिन भर मेहनत करता है, थका हारा आता है, दुनिया के ताने सुनता है, रोज़ी रोटी के लिए धक्के खाता है, और जब वो घर आता है तो वो चाहता है कि उसे घर में इज्जत मिले। ये उसका हक भी है और ये इसका हमारे मज़हब में भी ये बात है कि जब वो शौहर जो है वो आपका घर आए तो आप मुस्कुराहट के साथ और सज संवर कर उसका इस्तकबाल करें। जैसे ही वो घर में कदम रखे, अगर आगे से उसे ताने मिले कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, फ़लाँ चीज़ कही थी वो क्यों नहीं आई, या फिर घर वालों की शिकायतें शुरू कर दें, और या फिर सबसे बड़ी मिस्टेक कुछ औरतों की होती है कि दूसरों के शौहरों की एग्जाम्पल्स अपने शौहरों
شوہروں کو دینے لگ جاتی ہیں، بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے یہ۔ ایون اگر آپ اپنے بھائی کی بھی اگزامپل دیں گی نا، اپنے سگے بھائی کی اپنے شوہر کو اگزامپل دیں گی، وہ بھی آپ کے شوہر کو پسند نہیں آئے گی۔ یہ جملے جو ہوتے ہیں نا بظاہر بڑے چھوٹے سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مرد کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں اسے عزت اور پروٹوکول ملنے کی بجائے ذلت اور تانے ملتے رہیں گے تو وہ گھر سے دور بھاگنے لگ جاتا ہے، اور پھر عورتیں شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر دوستوں میں زیادہ بیٹھتا ہے اور گھر میں وقت کم دیتا ہے، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ اس جگہ کیوں رکے گا جہاں اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ مرد اس کے پیچھے ضرور جاتا ہے جو اس کے کام کی قدر کرتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم کیوں نہ کماتا ہو۔ تیسری چیز ہے شوہر کو گھر میں بادشاہ جیسا پروٹوکول دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو پروٹوکول اور عزت دے کیسے؟ پروٹوکول دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جائیں یا پھر نوکر بن جائیں اور بھاگ بھاگ کر ان کے یہ کام کر وہ کام کر اور دنیا داری ساری جو ہے وہ بھلا کے صرف ان کے پیچھے لگ جائیں۔ پروٹوکول دینے کا مطلب یہ ہے کہ بس جب وہ تھکے ہارے گھر آئیں تو شکایتوں کا دفتر کھولنے کی بجائے مسکرا کر ان کا استقبال کر دیں، انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دیں، 2 منٹ سکون سے ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ بچوں کے سامنے یا سسرال والوں کے سامنے کبھی ان کی بات نہ کاٹیں اور نہ ہی ان کی کسی کمزوری کا مذاق اڑائیں۔ اچھا، ایک جب مرد شادی کرتا ہے نا یا زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی بیوی اجنبیوں کے سامنے کتنی پیاری لگ رہی ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، اس کا میک اپ کتنا اچھا ہے، اس کو طریقہ سلیقہ کس طرح سے آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز وہ خاموشی سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر کل کو میری جیب خالی ہو گئی، اگر میری نوکری چلی گئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو کیا یہ عورت میرا ساتھ دے گی یا مجھے تانے دے کر میری کمر توڑ دے گی۔ اور یہ بات تھوڑی کڑوی بھی آپ کو لگے گی، لیکن یہ سچ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ باہر کی عورتوں میں جب دلچسپی لیتے ہیں جو ان کی بیوی نہیں بن رہی ہوتی، گرل فرینڈ لگا لیں، فرینڈ لگا لیں یا پھر کوئی بھی جن کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں خدا نہ خواستہ ہوں، اس کے بارے میں جو ان کے خیالات ہوں گے نا وہ اور ہوں گے۔ لیکن جب اس نے کسی عورت کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا ہوگا نا تو پھر وہ آگے کی وہ ساری باتیں سوچتا ہے، آگے کی وہ ساری پلاننگ کر کے رکھتا ہے کہ یہ جو بیوی ہے میرے لائق ہے یا نہیں، آگے میرے ساتھ چلے گی یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی چھوڑ کر ایک عام سی لڑکی سے شادی کر لی، لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے خود بہت سارے ایسے کپل دیکھے ہیں، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں، کہ بہت اچھا لڑکا ہوتا ہے، گڈ لکنگ ہوتا ہے، ہینڈسم ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑی میچ نہیں کر رہی ہوتی، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی بیوی ہے، یہ تو بالکل اس کی بیوی نہیں لگتی یہ، اور لیکن ان کے اندر بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سچ یہ ہے کہ چہرہ چند دن اچھا لگتا ہے، لیکن اگر عورت بات بات پہ نخرے دکھائے، خرچوں کی ڈیمانڈ کرے اور برے وقت میں صبر نہ کرے تو وہ خوبصورتی مرد کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ کل ہی میں نے نا ایک جگہ ایک جملہ پڑھا تھا کہ جب غربت دروازے کے اندر آتی ہے تو محبت کھڑکی کے راستے باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیز مرد نے سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہے۔ مرد اس عورت پر دل ہار کہ یہ عورت جو ہے وہ کھڑکی کے راستے، اس کی محبت جو ہے وہ نکل تو نہیں جائے گی۔ مرد اس عورت پر دل ہارتا ہے جو اس کے تھوڑے میں بھی راضی ہو جائے اور اسے یہ احساس دلائے کہ تم فکر نہ کرو، حالات جیسے بھی ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کسی بھی میک اپ اور بیوٹی پارلر سے زیادہ مرد کے دل پر اثر کرتا ہے۔ اور مرد کو ایک ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو اس کے لیے سکون کی جگہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیویوں کے لیے جو خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے نا وہ ہے سکون۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ اور جب ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں نا اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہے کہ شوہر جب تھکا ہارا پریشان گھر پہ آئے تو اس کو نرم زبان ملی۔ صاف ستھرا گھر رکھنا، اپنے آپ کو ڈھنگ سے رکھنا بالکل ضروری ہے، اور میں خود اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بونگی بیوی بالکل نہ بنا کریں۔ اور یہ جو اب کا دور ہے نا یہ ہے بھی نہیں کہ سادہ مادہ جیسی بھی ہیں آپ ان کے سامنے چلی گئیں اور وہ آپ کو اپریشیٹ کریں گی کہ ہاں بھئی تم نے تو پورا دن بہت کام کیا ہے، تم بہت تھک گئی ہو، تم سارا دن بچوں کو سنبھالتی ہو، گھر کو سنبھالتی ہو، تو اس لیے تم تھکی ہاری رہتی ہو اور اس لیے تمہارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں اب بالکل جو ہے نا آج کا مرد نہیں سوچتا۔ اسے سلیقہ بھی چاہیے، گھرداری بھی چاہیے، اسے بچوں کی تربیت بھی چاہیے، اور ساتھ میں سب سے زیادہ جو ضروری چیز چاہیے اس کو آپ کا بننا سنورنا، آپ کا اچھا دکھنا وہ بھی چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بیہیویئر۔ ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر اپنے دل کی ہر بات، پریشانی اور اپنا ڈر آپ کے ساتھ شیئر کر سکے۔
جب اسے یہ لگے کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے اور مجھے جج نہیں کرے گی، مجھے پریشان نہیں کرے گی، اگر میں اس کو اپنی کوئی کمزوری بتاؤں گا تو مجھے حوصلہ دے گی، میری ہمت بڑھائے گی، تو وہ دنیا کی ہر عورت کو بھول کر صرف آپ کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے شوہر کے دل پہ راج کرنا چاہتی ہیں تو اسے یہ باور کرائیں کہ وہ جیسا بھی ہے آپ کی نظر میں سب سے بہترین ہے۔ جب ایک مرد کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ فخر کرتی ہے تو اس کے لیے وہ دنیا کی ہر خوشی لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اچھا، میں نے بہت ساری عورتوں کو نا اس طرح سے دیکھا ہے کہ بھری محفل میں نا اپنے شوہر کو وہ ایک کیسا تانا دے دیں گی، مذاق میں ایسے الفاظ کہہ دیں گی جو تو ہوتے ہیں نا سادے، جو تو ہوتے ہیں نا ذرا اچھے مرد، وہ تو برداشت کر جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، لیکن پھر جو تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں نا، بس اس کی پھر ایسی شامت آتی ہے، وہ زندگی بھر یہ جو بات ہے نا یہ نہیں چھوڑتا۔ تو مائی ڈیئر کوئنز، خوبصورت بننا، اچھے کپڑے پہننا، تیار ہونا بالکل اچھی بات ہے اور لازمی کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ صرف چہرے کا حسن کسی مرد کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا، اور آپ کا جو حسن ہے نا وہ چند دن کا ان کو اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن بہت زیادہ دیر تک آپ اپنے حسن کے سہارے صرف ان کو باندھ کے نہیں رکھ سکتی۔ سچی محبت رویے سے، زبان کی مٹھاس سے، صبر سے اور عزت دینے سے ملتی ہے۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ گھریلو اور سچی باتیں پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی اپنی شہزادہ ستانز کوئین۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔